السلام علیکم۔ سنیے، ہم سب نے زندگی میں شہنائیاں تو بہت سنی، قیمتی لباس بھی دیکھا اور لذیذ پکوان کے لطف بھی اٹھائے، لیکن کیا کبھی ہم نے رک کر ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچا کہ جس رشتے کی بنیاد پر اتنی دھوم دھام مچی ہے، اس رشتے کی اپنی حقیقت کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ شادی کی تیاری تو ایک سال پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ لہنگا کہاں سے آئے گا، مینو میں کیا ہوگا، اسٹیج کیسا سجے گا۔ لیکن افسوس، جس نکاح کے دو پاکیزہ بول پڑھ کر دو اجنبی ایک دوسرے کے لیے حلال ہونے جا رہے ہیں، اس نکاح کے ارکان، اس کے فرائض اور اس کی سنتوں کا علم 99% لوگوں کو ہوتا ہی نہیں۔ ہم ایسے عجیب دور میں جی رہے ہیں جہاں ہم نے شادی کو تو بہت مہنگا کر دیا، مگر نکاح کو محض ایک کاغذی کارروائی یا رسمی بول بنا دیا۔ چلیے آج زندگی کے اس سب سے خوبصورت بندھن کی وہ گہری باتیں جانتے ہیں جو شاید آپ نے اس سے پہلے اس انداز میں کبھی نہیں سنی ہوں۔ کسی نے کیا خوب کہا، رسم دنیا بھی ہے، دین کا ایک حصہ بھی ہے۔ رسم دنیا بھی ہے، دین کا ایک حصہ بھی ہے، یہ جو نکاح ہے زندگی کا سب سے خوبصورت قصہ بھی ہے۔ آئیے آپ کو ایک ایسی مثال دیتا ہوں جو آپ کے لیے آپ کے دل کے تار ہلا دے گی۔ تصور کیجئے ایک پیاسے انسان کا جو تپتے ہوئے صحرا میں پیاس کی شدت سے مر رہا ہو۔ آپ اسے دنیا کا سب سے مہنگا سونے اور ہیرے سے جڑا ہوا گلاس لا کر دے دیں، لیکن اس گلاس کے اندر پانی کی ایک بوند بھی نہ ہو۔ مجھے بتائیے، کیا وہ سونے کا گلاس اس کی پیاس بجھا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ انسان گلاس سے نہیں بلکہ پانی سے جیے گا۔ ہماری شادیاں بھی آج اسی سونے کی خالی گلاس جیسی ہو چکی ہیں۔ ہم نے باہر کی سجاوٹ، لائٹنگ، ہال اور ہجوم پر کروڑوں لگا دیے، لیکن جو اس کے اندر کا پانی تھا، یعنی نکاح کا علم، اس کے حقوق اور اس کی روح، اس سے ہم سب پیاسے ہی رہ گئے۔ اگر نکاح کی روح غائب ہو تو باہر کا سونا کسی کام کا نہیں۔ آئیے اب اس زنجیر کی سب سے اہم کڑی کی طرف چلتے ہیں جسے الگ الگ کر کے سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نکاح بس قاضی صاحب کے پیچھے چند الفاظ دہرا دینے کا نام ہے۔ ایسا نہیں۔ نکاح کے اپنے باقاعدہ اصول ہیں۔ نکاح کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ ہر انسان کے لیے ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسان کے حالات کے مطابق بدلتا ہے۔ فرض کب ہوتا ہے؟ جب انسان جوان ہو، اس کے پاس مہر اور بیوی کے بنیادی اخراجات اٹھانے کی مالی طاقت ہو اور اسے یقین ہو کہ اگر وہ شادی نہیں کرے گا تو گناہ یعنی زنا میں مبتلا ہو جائے گا۔ ایسی حالت میں نکاح کا کرنا فرض ہے۔ واجب کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو گناہ میں پڑنے کا شدید اندیشہ ہو اور وہ خود پر قابو نہ رکھ پا رہا ہو تو نکاح کرنا واجب بن جاتا ہے۔ اور سنت مؤکدہ کب ہوتا ہے؟ عام حالات میں جب انسان کا دل بھی چاہے اور وہ اعتدال کے ساتھ بغیر کسی ظلم کے زندگی گزار سکتا ہو تو یہ ہمارے پیارے نبی سب کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے، جسے بلا وجہ چھوڑنا گناہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اصل ڈھانچے کی جس سے نکاح مکمل ہوتا ہے۔ شرعی طور پر ان چیزوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر آتے ہیں نکاح کے فرائض اور اس شرائط، یعنی صرف 2 چیزیں جن کے بغیر نکاح بالکل نہیں ہوتا۔ پہلا فرض ایجاب و قبول، یعنی ایک فریق کی طرف سے نکاح کی پیشکش ہو اور دوسرا فریق اسے
سب کے سامنے قبول کرے، اور دوسرا فرض شرعی گواہ ہے، یعنی نکاح کے وقت کم از کم 2 عاقل اور بالغ مسلمان مرد موجود ہوں جو ایجاب و قبول کے الفاظ کو اپنے کانوں سے سنیں۔ اب یہاں رک کر گواہوں کی اہمیت پر میں آپ لوگوں کو ایک بڑا دلچسپ اور تھوڑا مزاحیہ قصہ سناتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ اس میں کیا ہوا۔ فرض کیجئے ایک راستے پر ایک لڑکی بیٹھی ہے، وہاں سے ایک آدمی گزرتا ہے، اس نے لڑکی کو دیکھا، لڑکی اس کو بہت خوبصورت لگی، تو اس نے کہا کہ بھائی میں تم کو بہت پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا تم کرو گی؟ لڑکی نے کہا کہ ہاں میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں اور تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ آدمی وہاں سے گیا نہیں بلکہ وہیں بازو میں بیٹھ گیا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ وہاں سے دوسرا آدمی گزرا، اس نے بھی لڑکی کو دیکھا اور وہی بات کہی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے اسے بھی کہہ دیا کہ ہاں مجھے قبول ہے، میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ دوسرا آدمی بھی وہیں بازو میں بیٹھ گیا، پھر وہاں سے ایک تیسرا آدمی کا گزر ہوا، اس نے بھی وہی سوال کیا اور لڑکی نے اسے بھی کہہ دیا کہ ہاں میں تجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب آپ سب سے ایک سوال ہے، ذرا اپنے دماغ پر زور دیجئے اور کمنٹ میں بتائیے یا اپنے دل میں سوچئے کہ ان تینوں آدمیوں میں سے شرعی طور پر اس لڑکی کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بہت بڑا عجیب مسئلہ ہے، لیکن شریعت کے مطابق اس لڑکی کا نکاح صرف اور صرف تیسرے آدمی سے ہوا۔ اب آپ کہیں گے کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب پہلے آدمی نے بات کی تو وہاں کوئی گواہ موجود نہیں تھا، بلکہ گواہ 0 تھے، یعنی 0۔ جب دوسرے آدمی نے بات کی تو وہاں وہ پہلا آدمی بازو میں کھڑا دیکھ رہا تھا، یعنی صرف ایک گواہ موجود تھا، اس لیے نکاح نہیں ہوا۔ لیکن جب تیسرے آدمی نے بات کی تو وہاں 2 آدمی پہلے سے موجود تھے اور وہی بیٹھے تھے، سن رہے تھے، یعنی پورے 2 گواہ مل گئے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، شریعت میں گواہوں کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ گواہ نہ ہو تو نکاح نہیں رہتا۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں نکاح کے واجبات، یعنی صرف ایک چیز، اور وہ ہے حق مہر مقرر کرنا۔ عورت کا شرعی حق ہے اور مرد پر اسے ادا کرنا واجب ہے۔ اگر نکاح میں مہر کا ذکر نہ بھی کیا جائے تب بھی مثل مہر واجب رہتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آتی ہے نکاح کے اہم سنتیں، جو کل 4 ہیں۔ پہلی سنت خطبہ نکاح ہے، یعنی نکاح کے ایجاب و قبول سے پہلے حمد و ثنا پر مشتمل خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ دوسری سنت نکاح کا اعلان کرنا، یعنی نکاح کو چھپا کر کرنے کے بجائے سب کے سامنے ظاہر کرنا سنت ہے۔ تیسری سنت مسجد میں نکاح کرنا، یعنی مسجد کے پاکیزہ ماحول میں نکاح کے تقریب رکھنا برکت اور سنت ہے۔ اور چوتھی سنت ولیمہ کرنا، یعنی نکاح کے بعد اپنی مالی حیثیت کے مطابق بغیر کسی دکھاوے کے لوگوں کو کھانا کھلانا سنت ہے۔ جب ہم سادگی اور سنت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مدینے والے مصطفیٰ سب کہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھرانہ یاد آنا چاہیے۔ آئیے آپ کو تاریخ کا وہ خوبصورت ترین نکاح سناتا ہوں جو کائنات کی سب سے عظیم خاتون کا تھا، یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے تو شرم و حیا کے مارے کچھ بول نہ سکے
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے خود ان کی دل کی بات جانی اور پوچھا کہ علی کیا فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حق کے مہر کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی سادگی سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس ایک گھوڑا اور ایک ڈھال کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا تو جہاد کے لیے ہے، اپنی وہ ڈھال بیچ دو۔ وہ ڈھال صرف چند سو درہم میں بکی اور وہی کائنات کی سب سے عظیم خاتون کا مہر بنا۔ کائنات کے سب سے سچے انسان نے اپنی جگر گوشے کا نکاح اتنی سادگی سے کر دیا کہ نہ کوئی اسراف تھا نہ کوئی دکھاوا۔ آج ہم کس راستے پر چل پڑے ہیں؟ ہم نے مہر کو تو محض دکھاوے کی رقم بنا دیا، لیکن شادی کے کلچر کو اتنا مہنگا کر دیا کہ غریب کی بیٹی گھر بیٹھے بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور معزز ناظرین، نکاح کوئی سمجھوتا یا 2 دن کا کھیل نہیں ہے۔ یہ زمین پر بندھنے والا وہ پاکیزہ رشتہ ہے جس کا اثر آخرت تک جاتا ہے، جس کو اللہ پاک نے تمام رشتوں سے پہلے میاں بیویوں کا رشتہ بنایا۔ قرآن کہتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ لباس کا کام عیب چھپانا، حفاظت کرنا اور خوبصورتی دینا ہوتا ہے۔ شادی ضرور کیجیے، لیکن اس کی روح کو مت ماریے۔ اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو نکاح کے فرائض اور سنتیں سکھائیے۔ سادگی کی طرف لوٹ آئیے سادگی کی طرف، کیونکہ جتنی سادگی ہوگی رشتے میں رب کی طرف سے اتنی ہی برکت ہوگی۔ چلتے چلتے اس خوبصورت شعر پر غور کیجیے گا کہ مل جائیں اگر دل تو نکاحوں میں اثر ہے، مل جائے اگر دل تو نکاحوں میں اثر ہے، ورنہ یہ فقط کاغذ کا ایک ٹکڑا، ایک رسمی سفر ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو نکاح کی یہ گہری باتیں پسند آئی ہوں تو اس پیغام کو آگے ضرور پہنچائیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔